کتابوں میں لکھا ہے جس طرح انسان اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے، اپنی بیوی کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اپنی بیوی کے لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے، اور وہ بیٹا بالکل اپنے باپ کے مشابہ ہے۔ امیر المومنین نے دیکھ کر فرمایا، حیران ہو گئے کہ میں نے آج تک باپ بیٹے میں اس قدر مشابہت نہیں دیکھی۔ تو اس آنے والے آدمی نے کہا کہ امیر المومنین ایک واقعہ سناتا ہوں، اگر اجازت ہو۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ سناؤ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی شادی کی تو میری بیوی پہلی مرتبہ حاملہ ہوئی۔ حمل کے دوران مجھے جہاد کے لیے جانا پڑا، اللہ کے راستے میں نکلنا پڑا۔ جب میں جانے لگا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، استودع اللہ ما فی بطنکی، جو کچھ آپ کے پیٹ میں ہے میں وہ اللہ کے پاس امانت رکھ کر جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب میں واپس گھر لوٹا تو علاقے کے لوگوں نے اطلاع دی مجھے، یہ خبر ملی مجھے غمگین کہ میری بیوی فوت ہو چکی تھی اور جنت البقیع میں مدفون ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت قبرستان گیا۔ میری بیوی انتہائی راست باز نیک عورت تھی، وہاں قبر کے پاس بیٹھ کر دعائیں کرتا رہا، آخر کار چلا آیا۔ رات کو قبرستان کی جانب میں نے دیکھا، میری بیوی کے قبر سے آگ کا شعلہ بلند ہو رہا ہے۔ آگ کا شعلہ مجھے محسوس ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ مجھے تو آگ کا شعلہ نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ روزانہ ہمیں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ اس قبر سے آگ نکلتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میری بیوی تو انتہائی نیک تھی، آخر کوئی وجہ تو ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ میں بھاگ کر قبرستان پہنچتا ہوں تو فرمایا کہ وہاں جا کر یہ عجیب و غریب منظر دیکھا۔ قبر کھلا ہے، میری بیوی بیٹھی ہے اور بچہ کو سمسا رہا ہے اس کے قریب، اور غیبی طور پر میں نے یہ آواز سنی کہ اللہ رب العزت کو امانت سپرد کرنے والے اپنا امانت لے جاؤ۔ اور اسی طرح کی آواز میں نے پھر سنی کہ اگر تو اپنی بیوی کو بھی اس کے حق میں بھی اگر یہ دعا کرتا تو آج اپنی بیوی کو بھی، بچے کی ماں کو بھی اسی حالت میں پاتے، یعنی اسے بھی لے جاتے۔ فرماتے کہ میں نے بچہ اٹھایا، قبر واپس اسی طرح بند ہو گئی۔ امیر المومنین یہ وہی بچہ ہے جو بالکل میرے مشابہ ہے۔ تو جس طرح اولاد کے حق میں دعا کرنی چاہیے، بچوں کی ماں کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے عظیم نعمت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ لہم فیہا ازواج مطہرہ، کہ ان کے لیے، جنتیوں کے لیے وہاں جنت میں اللہ رب العزت جنت میں ان کے لیے پاکیزہ اور صاف ستھری عورتیں ہوں گی، تمام عیوب سے پاک ہوں گی، ان کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی، وہ زبان دراز نہیں ہوگی، ہر طرح کے عیبوں سے وہ کیا ہوگی؟ پاک ہوگی، ہر چیز سے، ماہواری وغیرہ جو کچھ بھی ہو ہر چیز سے پاک ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم انہیں گنی چاؤں میں داخل کر دیں گے۔ گنی چاؤں سے مراد یہاں راحت اور آرام ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں بھی ایک حدیث ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار 100 سال میں بھی اسے طے نہیں کر سکے گا، اور یہ شجرۃ الخلد ہے۔ تو یہ گنی چاؤں میں ہوں گے، یعنی راحت و آرام میں ہوں گے۔ اور ایک بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد کیا ہے؟
اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ مراد ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں۔